ایک ہفتے پہلے تک سب کہہ رہے تھے کہ یہ ایران اور یو ایس کی جنگ ختم ہونے جا رہی ہے، اور یہاں تک کہ ٹرمپ کے خود کے الفاظ تھے. ٹرمپ نے کہا کہ ان کو لگتا ہے کہ وہ یہ جنگ جیت رہے ہیں. لیکن یہ لاسٹ فرائیڈے کی بات تھی. اس سیٹرڈے مارننگ ایران نے انڈین اوشن کے بیچ ایک یو ایس یو کے ملٹری بیس پر بیلسٹک مسل اٹیک کرنے کی کوشش کی، اور ایران کی مین نیوکلیر فیسلٹی جو نتانز کے شہر میں پائی جاتی ہے اس کو دوسری بار اٹیک کیا گیا. اور یو ایس مرینز کی ایک پریپریشن ہوتے نظر آ رہی ہے ایران کے آئل آئلینڈ پر، جس کو خارگ آئلینڈ کہتے ہیں. وہاں پہ ایک گراؤنڈ انویژن کی پریپریشن ہوتی نظر آ رہی ہے یو ایس مرینز کی طرف سے. اور آپ جس طرف بھی دیکھتے ہیں اور جو نیوز پڑھتے ہیں اور جو نیوز دیکھتے ہیں تو اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہو رہی اور یہ جنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو یو ایس کے ایران پہ انویژن کرنے سے پہلے جب یہ انویژن شروع ہوئی تھی تو یو ایس گورنمنٹ نے یہ پروپیگنڈا کیا تھا. بیسکلی ٹرمپ نے یہ پروپیگنڈا کیا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر یہ وار ختم ہو جائے گی، جیسے انہوں نے وینیزویلا میں کیا تھا کہ دے وینٹ ان اینڈ آؤٹ اور انہوں نے مڈورو کو نکالا اینڈ اٹ واز اے ویری کوئک آپریشن. تو ٹرمپ چاہ رہے تھے کہ وہی سیم طریقے کی کوئک آپریشن ایران میں کی جائے، اور وہ اپنی پاپولیشن میں بتا رہے تھے کہ ایک ہفتے لمبی یہ آپریشن ہوگا صرف، اور ایک ہفتے بعد ختم ہو جائے گا. لیکن رائٹ ناؤ وی آر ان دی 4th week آف دا وار. اگر آپ کو یاد ہو 28 فیبری کو یہ شروع ہوئی تھی انویژن، اور 28 مارچ کو 4 ہفتے ہو جائیں گے. تو ایک ہفتہ تو چھوڑیں، آپ 4 ہفتے ہونے والے ہیں اور دس وار از ناٹ اینڈنگ. تو ان سب چیزوں کے بارے میں ہم بات کرتے چلیں گے. لیکن سب سے پہلے اگر آپ یوٹیوب پہ ہیں، اگر آپ فیس بک پہ ہیں، اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ کو پسند آتی ہے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، اور اگلے اپڈیٹس مس نہ کرنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں. کیونکہ آن دس چینل آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں آپ کو گراؤنڈ ٹروتھ پرووائڈ کروں، اور آپ تک میں جو سچ بات ہے آن دا گراؤنڈ وہ میں آپ تک پہنچاؤں. اوکے، تو میں سب سے پہلے آپ کے لیے سین کوئکلی سیٹ کروں کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ جنگ شروع ہوئی تھی 28 فیبری کو، جب ایران پہ اسٹرائکس کیے گئے، اور ایران نے جوابی طور پر اسٹریٹ آف ہارموز کو افیکٹولی بند کر دیا. اور اسٹریٹ آف ہارموز اگر آپ کو پتا ہو کہ وہ تنگ پانی کا راستہ ہے جس سے دنیا کا رفلی 20% آئل ٹریڈ گزرتا ہے روزانہ. اور انویژن شروع ہونے سے پہلے آئل کی پرائس $70 پر بیرل تھی، لیکن ابھی آئل کی پرائس $108 پر بیرل تک پہنچ گئی ہے، اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ پرائس مزید اوپر جا سکتی ہے. اس کے علاوہ یو ایس کے پینٹاگون نے کانگریس سے $200 بلین اضافی فنڈنگ کی درخواست کی ہے، اور اینالسٹ کا ماننا یہ ہے کہ انفلیشن ایڈجسٹ کریں تو یہ گلف وار کی پوری کاسٹ سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. اور اگر آپ کو نہیں پتا تو اس وقت یو ایس نے کویت سے ان کی اپنی لبریشن کے خرچے وصول کیے تھے، لیکن اس بار ایسی کوئی بات نہیں ہے، جس کا مطلب کہ امریکنز کو اس وار کا پورا خرچہ خود اٹھانا پڑ رہا ہے. اوکے، اگر ہم نیوز کی بات کرتے چلیں تو ایٹ دا ٹائم آف میکنگ دس ویڈیو پچھلے 48 گھنٹوں میں کیا کیا ہوا میں آپ کو بتاتے چلتا ہوں. کہ نمبر 1، نتانز جہاں پہ ایران کی فلیگ شپ نیوکلیر انریچمنٹ فیسلٹی ہے، وہاں پہ کم از کم دوسری دفعہ ایک اٹیک ہوا ہے، اور یہ بات ایران کی نیوکلیر ایجنسی نے کنفرم کی. لیکن نقصان کے بارے میں ڈیلیبریٹلی وہ تھوڑے سے ویگ رہے، انہوں نے ڈیٹیل شیئر نہیں کی کہ نقصان کیا پہنچا ہے ایرانین نیوکلیر فیسلٹی کو. لیکن جس چیز کے بارے میں وہ بہت ہی اسپیسیفک تھے وہ یہ کہ ایرانین نیوکلیر فیسلٹی پہ اٹیک ہونے کے بعد کوئی ریڈیشن لیک نہیں ہوئی. تو اگر ہم ایرانین گورنمنٹ کے پرسپیکٹو سے یہ بات کریں تو فرام ایرانین گورنمنٹس پرسپیکٹو، ایرانین گورنمنٹ نہیں چاہے گی کہ لوگوں کو پتہ چلے. اگر فار ایگزامپل ریڈیشن لیک ہوتی بھی ہے تو وہ نہیں چاہیں گے کہ لوگوں کو یہ بات پتہ چلے. دیٹ وڈ بی اے ریجنل کیٹاسٹرفی. تو ابھی کے لیے ایران کہہ رہا ہے کہ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول، لیکن اف دس از ٹرو اور ناٹ وہ پھر ہمیں بعد میں ہی پتہ چلے گا وین مور نیوز کمز آؤٹ. اس کے علاوہ جو ایک اور بہت بڑی بات ہوئی ان دا پاسٹ 48 آورز وہ یہ کہ ایران نے ایک آئلینڈ ہے ڈیگو گارسیا، اس کو ٹارگٹ کیا، اور ایران نے ڈیگو گارسیا پر جو انڈین اوشن کے بیچ ایک جوائنٹ یو ایس یو کے ملٹری بیس ہے وہاں پر 2 انٹرمیڈیٹ رینج بیلسٹک مسلز کے ساتھ اٹیک کیا. اور دونوں مسلز جو ہیں جو ایران نے لانچ کیے وہ اپنے نشانے تک نہیں پہنچ سکے. لیکن یہاں پہ جو اہم بات ہے، جو امپورٹنٹ بات ہے، جو ذہن میں رکھنے والی بات ہے وہ 2 ہیں. ایک تو نمبر 1 کہ یہ
ایران کا سب سے لانگسٹ رینج بیلسٹک مسل اٹیک تھا ان ہسٹری، کیونکہ ڈیگو گارسیا آئلینڈ اور ایران کے بیچ میں تقریباً 4000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور 4000 کلومیٹر کی رینج کی بیلسٹک مسل ایران نے کبھی اتہاس میں یوز نہیں کی. دس واز اے فرسٹ ٹائم فار دیم، تو دس از اے بگ ڈیل. اور جو دوسری بات ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ کہ اٹ سیمز کہ بیکاز آف دس اٹیک جو برٹن ہے وہ اس وار میں کھینچ چلا آیا ہے، کیونکہ برٹن نے یہ اسٹرائکس کنفرم کی اور برٹن نے کہا کوٹ کہ یہ اسٹرائکس ریکلیس ہیں، اور اسی سانس میں یو کے نے یو ایس کو پرمیشن دی کہ برٹش فیسلٹیز آپریشنز کے لیے یوز کر سکتا ہے. تو چاہے وہ پبلکلی مانے یا نہ مانے، اٹ سیمز لائک برٹن ہیز جوائن دس وار، برٹن شامل ہو گیا ہے اس جنگ میں وتھ دا یو ایس. اوکے، اس کے علاوہ ایران نے قطر میں راس لفان LNG فیسلٹی پر اسٹرائک کی، اور قطر کہہ رہا ہے کہ ان کی ایکسپورٹ کیپیسٹی 17% گھٹ گئی ہے اور اس کو ریپیئر کرنے میں 3 سے 5 سال لگ سکتے ہیں. اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی بات ہے، کیونکہ قطر اور UAE کو ملا کر پاکستان کی 99% LNG امپورٹ سپلائی بنتی ہے. تو اس کا مطلب کہ جب قطر کی گیس انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوتی ہے تو وہ پاکستان میں ہمارے لیے ایک بہت بری بات ہوتی ہے، کیونکہ دس مینس کہ گیس پرائسز ول رائز اور گیس کی قیمتیں بڑھیں گی. اور ہم آئل پرائسز پہ مزید بات کرتے چلیں تو ابھی ہم $108 پر بیرل آف آئل پر کھڑے ہیں، لیکن سعودی عربیہ میں جو انسائڈرز ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ ڈسرپشنز چلتی رہیں ٹل لیٹ اپریل تو بیسٹ کیس سیناریو یہ جو آئل پرائسز ہیں دے کین رائز ٹو $180 پر بیرل، آلموسٹ این 80% انکریز. مطلب کہ آئل کی پرائسز 80% بڑھ سکتی ہیں اپریل اگر یہ ڈسرپشنز چلتی رہیں، اگر یہ جنگ چلتی رہی. اور نیوز میں بتایا جا رہا ہے کہ سنگاپور اور میانمار جیسے ملکوں کے پاس رپورٹڈلی ابھی صرف 30 دنوں کا فیول ریزرو باقی ہے. فلپینز میں آلریڈی آئل شارٹیج پائی جا رہی ہے، اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا یعنی کہ پاکستان، انڈیا میں ایک کرائسس موڈ چل رہا ہے ڈیو ٹو آئل. اس کے علاوہ اگر ہم ایران کے خارگ آئلینڈ کی طرف نظر کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یو ایس اور زیادہ وارشپس اور اپنے مرینز کو خارگ آئلینڈ کی طرف بھیج رہا ہے. اور اگر آپ کو نہیں پتا تو خارگ آئلینڈ جو ہے وہ ایران کا مین آئل ایکسپورٹ ٹرمینل ہے، اور اگر یو ایس کوشش کرتا ہے کہ خارگ آئلینڈ کی سیجر کی جائے تو یہ ایک فل سکیل گراؤنڈ آپریشن ہوگی یو ایس کی طرف سے. تو اس گراؤنڈ آپریشن کے بارے میں پینٹاگون نے کوئی کمٹمنٹ نہیں کی، لیکن اگر آپ نیوز میں دیکھیں تو جو بھی ڈیولپمنٹس ہوتی آ رہی ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک گراؤنڈ اسکیل انویژن ہونے والی ہے. ایوری تھنگ از پوائنٹنگ ٹورڈز اے فل اسکیل گراؤنڈ انویژن آف دی خارگ آئلینڈ. اور اگر ہم یو ایس کی طرف نظر کریں اور یو ایس کی پولیٹیکل کلائمیٹ پہ ہم تھوڑی سی نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ 65% امریکنز جو ہیں وہ اب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ ٹرمپ ایک عراق جیسی لارج اسکیل گراؤنڈ انویژن آرڈر کرے گا. لیکن امریکہ میں ابھی اس انویژن کی صرف 7% اپروول ریٹنگ ہے، مطلب کہ صرف 7% امریکنز اگری کرتے ہیں کسی لارج اسکیل گراؤنڈ انویژن کے ساتھ. اگر آپ ٹرمپ کی اپروول ریٹنگ دیکھیں تو ٹرمپ کی اپروول ریٹنگ ابھی تھوڑی سی بڑھ گئی ہے. ٹرمپ کی اپروول ریٹنگ ابھی 40% یعنی کہ 40% ہو گئی ہے، اور اینالسٹ کا ماننا یہ ہے کہ اس اپروول ریٹنگ کی بڑھنے کی وجہ ہے، اس کو کہتے ہیں ریلی اراؤنڈ دا فلیگ افیکٹ. اس کا مطلب کہ جنگ کے دوران ٹپکلی کیا ہوتا ہے کہ لیڈرز جو ہوتے ہیں کسی ملک کے ان کی سپورٹ بڑھ جاتی ہے، لیکن یہ ایفیکٹ اور یہ معاملہ ٹیمپرری ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے اور پھر ہی ختم ہو جاتا ہے. تو اگر آپ نیوز فالو کرتے ہیں تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ ایران اپنی بیلسٹک مسلز کی رینج بڑھا رہا ہے اور پورے گلف میں انرجی انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کر رہا ہے، جس کا اور اکنامک نقصان روز بہ روز بڑھتا جا رہا ہے. اور پاکستان کے لیے کافی نقصان دہ بات ہوگی، کیونکہ پاکستان کے لیے اصلی خطرہ بامز نہیں، پاکستان کے لیے اصلی خطرہ یہ ہوگا کہ مہینوں تک یہ جنگ چلتی رہے، جس کی وجہ سے آئل پرائسز بڑھ جائیں گی، جس کی وجہ سے انرجی پرائسز بڑھ جائیں گی، فوڈ پرائسز بڑھ جائیں گی، اور شپنگ پرائسز بڑھ جائیں گی، جس کی وجہ سے بیسکلی پوری اکانومی میں، پورے پاکستانی اکانومی میں ایک مہنگائی آ جائے گی. تو اس ساری سچویشن کو مانیٹر کرنے کے لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم خارگ آئلینڈ پر نظر رکھیں، دیکھیں کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے، اور اگر وہاں یو ایس ایک فل اسکیل گراؤنڈ آپریشن، فل اسکیل گراؤنڈ انویژن کرتا ہے
تو یہ پورا معاملہ بہت جلد بدل جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں, شیئر کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں بوتھ آن یوٹیوب اینڈ فیس بک. اپنے خیالات کا اظہار کریں کامنٹ سیکشن میں کامنٹس پڑھتا ہوں سب کے. اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.